سوال یہ ہے کہ نظام اتنا خراب کیسے ہوا، ذمہ دار کون ہے اور اب تک بہتری کیوں نہیں آ سکی، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کب تک جاری رہے گا؟ آج ہم اپنے پروگرام میں اس پر گفتگو کریں گے۔ راؤ منظر حیات صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ راؤ صاحب کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے۔ ڈاکٹر افنان صاحب نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تیمور تالپور صاحب ہوں گے پیپلز پارٹی سے، وہ ہمیں کال پہ جوائن کریں گے، اور صرف یہیں پر ہم اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ہم جو ایم کیو ایم ہے ان کی جانب سے بھی ہم موقف لینے کی کوشش کریں گے۔ اور حالیہ جو بارشیں ہیں، حالیہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں کراچی کے، جو ہماری معیشت جس کی وجہ سے بہت زیادہ جس کو خرابی کا سامنا ہے، تو وہ اتنا نظام اتنا خراب کیوں ہو چکا ہے، بہتری کیوں نہیں آئی؟ تو راؤ صاحب سب سے پہلے تو ذمہ دار کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ذمہ داری قبول کوئی نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو یا پھر ہمارے جو بلدیاتی ادارے ہیں کراچی کے، ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی ذمہ دار ہیں۔ اصل ذمہ دار کون ہے؟ حالات کیسے کب تک ٹھیک ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی مسئلہ جو ہے 1 سال 2 سال یا 4 سال یا 10 سال میں یہ سامنے نہیں آیا۔ یہ ایک علم ہے کہ مونسون کے پیریڈ کے اندر کراچی کے اندر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور اس بار جو ہے وہ 36 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ صرف ایک دن میں جو دیکھنے میں آیا ہے کہ 200 ملی میٹر سے اوپر فیصل بیس کے اوپر بارش ہوئی ہے۔ مجموعی طور پہ آپ فرما رہی ہیں 600 ہے ملی میٹر، ٹھیک ایگزیکٹلی، اور حالیہ جو بارشیں ہیں انہوں نے 89 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ میں آنے سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے نظام جو ہے وہ تو ٹوٹل ایک لسانی پارٹی کے ہاتھ میں تھا 88 سے آنورڈز، پوری کراچی پہ ان کا کنٹرول تھا۔ انہوں نے جو مثبت یا منفی کام کیے وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کی قیادت کو کارنر کیا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ریسورسز کی کوئی کمی نہیں تھی، فیڈرل گرانٹس بھی آ رہی تھیں، پروونشل گرانٹس، پروونشل حکومت تو ان کی جیب میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو باڈیز ہیں، ڈونرز ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ یعنی ریسورسز کی کسی قسم کی کمی نہ ہونے کے باوجود افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ان لوگوں کو اقتدار ملا تو انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو کہ تھوڑا سا مشکل تھا، اور وہ دوسرے ملک کر چکے ہیں، جیسے جاپان کر چکا ہے یا کئی اور ممالک بھی کر چکے ہیں، جس میں دوسری لیئر میں آپ سے گزارشات کرتا ہوں۔ اب جب انہوں نے نکاسی آپ کی طرف توجہ نہیں دی تو معاملہ جو ہے وہ کسی کے علم میں نہیں آیا، اور معاملہ بدستور بگڑتا چلا گیا، بتدریج جو ہے مزید خراب سے خراب ہوتا چلا گیا۔ اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ آڈیٹرز کو بٹھائیں تو نالے کے صاف کرنے کے پیسے ہر سال دیے جاتے ہیں اور کاغذ پہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور وہ اگر کوئی جینوئن آڈیٹر کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سال جو ہے نالے کی صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ نالا پہلا ڈیفنس سسٹم ہے ہمارا جو کہ پریمیٹیو ہو گیا ہے۔ اچھا، جب پیپلز پارٹی 12 سال سے اقتدار میں آئی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا۔ وہی چائنا کٹنگز، وہی اسی طرح انہوں نے تجاوزات، اسی طرح نالوں کے اوپر گھر بننے، دکانیں بننے، پلازے بننے شروع ہو گئے۔ یعنی کراچی کو آہستہ آہستہ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، اور یہ سب کے ساتھ سب نے کیا مل کے ایک دوسرے کی مشاورت کے ساتھ، اور اس کی بیس لائن جو ہے صرف لالچ تھا کہ پیسہ کمانا نہیں، سب نے مطلب جتنے بھی لوگ حکومت میں ہیں، صرف ایک حکومت کے لوگوں نے مل کر یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ جو دوسری پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے مل کر، تمام پارٹیز نے مل کر یہ کیا ہے۔ دیکھیے سندھ کے اندر ٹریڈیشنلی گورنمنٹ جو ہے پیپلز پارٹی کی رہی ہے یا ایم کیو ایم سپورٹڈ اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ رہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی گورنمنٹ وہاں نہیں آئی۔ تو لازمی بات ہے جب آپ توجہ نہیں دے رہے ایک چیز کے اوپر، یا انکروچمنٹس کی اجازت دے رہے ہیں، یا نالوں کے اوپر پلازے، گھر، دکانیں، کمرشل ورک شاپس بن رہی ہیں، تو حکومت کی اجازت سے بن رہی ہے نا جی۔ میں ایک فیکٹر نہیں لے کے آ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ جتنے سٹیک ہولڈرز تھے سارے اس کیک کو کھانے میں شامل تھے،
اور قیامت یہ ہے کہ آج وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہو گیا, یہ پانی کیسے آ گیا کراچی کے اندر. بھئی آپ ذمہ داری قبول کریں کہ آپ رہے ہیں 30-35 سال سے یہی ہم عجیب و غریب سی صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور آج جب وہ بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے, سیاسی سسٹم برہنہ ہو کے سامنے آ گیا ہے, تو کسی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ بات کر سکے کہ جی ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور کوئی غلطی نہ ماننے کے لیے تیار ہے. بالکل ایسی آپ نے جس طرح سے راؤ صاحب یہ بات کی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس میں ایک ساتھ ملا کے ان کی آپس میں مشاورت کرنے کے بعد ہی یہ سب کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, تو کراچی کے مسائل پر کیا ہمیشہ اسی طرح ہی سیاست رہے گی اور اسی طرح ہی کراچی کے مسائل پر سیاست کرتے رہیں گے ہمارے سیاستدان؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی بہت اعتماد کیا ہے سندھ کی عوام جو ہے اس نے پیپلز پارٹی پر, عوام نے اعتبار کا ووٹ دیا ہے, لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں کا خیال رکھنے میں کامیاب نہیں دکھائی دیتی. آج لوگ بھگتان کر رہے ہیں اس چیز کا. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر عفنان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, کیا اسی طرح ہی مسائل جوں کے تو برقرار رہیں گے اور کراچی کو سیاست کی نظر کیا جاتا رہے گا؟ دیکھیں کراچی کا جو مسئلہ ہے ابھی جو بارش کا, میں نے بھی آپ کا پچھلا پروگرام نہیں سنا اس لیے مجھے نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے, لیکن کراچی کا جو ابھی جو ریسنٹ مسئلہ ہے اس کے اندر تو یہی ہے کہ جو تباہ و بربادی آئی ہے اس کے اوپر اگر تو معاملات پرانے ہی چلائے گئے جیسے پہلے چلتے رہے ہیں تو پھر تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, بلکہ میرا خیال ہے کہ کراچی کے حالات اور خراب ہوتے جائیں گے. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی بھی جگہ سے ایسے لوگوں کو جتوا کے بھیج دیتے ہیں جہاں پہ ان کو لوگوں کے ووٹ نہیں ملے ہوتے, تو پھر اس کا ایونچولی نقصان یہی ہوتا ہے کہ جب زیادہ ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے تو آپ کو پرواہ کوئی نہیں ہے, جب پرواہ کوئی نہیں ہے تو مرتے رہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو کراچی کا المیہ یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں کے پاس ایک تو بہت زیادہ آپشن نہیں ہے, اور جو آپشن ہیں وہ کوئی بہت اچھے آپشن نہیں ہے. تو اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ جو الیکشنوں میں دھاندلیاں کر کے جعلی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے, پھر وہ اور مسئلہ خراب کر دیتے ہیں. تو اب پورا شہر پانی کے اندر ڈوب چکا ہے, پورے شہر کے اندر بجلی نہیں ہے, پورے شہر کے اندر موبائل کہیں پہ چل رہا ہے کہیں پہ نہیں چل رہا, پورے شہر میں لوگ بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. لوگوں نے یا کہتے ہیں جو نالے تھے جنہوں نے ڈرین کرنا تھا, جس میں سے ساری ڈرینیج نکلنی تھی, ان کے اندر پلازے بنا لیے, شاپنگ سینٹر گھر بنا لیے, ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ مطلب ریمپنٹ ہے جو ہے وہ, اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پورا مفلوج ہو کے رہ گیا پورا سسٹم. آپ کے ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے زیادہ وہ والا شہر ہے جو کہ کما کے دیتا ہے, اس کے باوجود سب سے زیادہ صنعتیں وہاں پہ ہیں. کراچی کا بزنس مین جو ہے وہ بہت زبردست بزنس مین ہے, اس کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس کے باوجود جو حالات اب کر دیے گئے ہیں اس شہر کے, اور یہ اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے ہمارے ملک دشمن قوتیں بھی ہیں اور اس کے اندر ہمارے اپنے لوگ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ حالات اس طرح کے پیدا خود کیے گئے ہیں, تو اس پر میں آپ سے ضرور کومنٹ لوں گی, لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے لائن پر تیمور تالپور صاحب نے. بہت شکریہ تیمور صاحب آپ کا کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. تیمور صاحب, سندھ میں ابھی تک جو حالیہ بارشوں کا سلسلہ جو جاری تھا اس کی جو کہ محکمہ موسمیات نے ابھی بھی وارننگ دے دی ہے کہ یہ پیر تک مزید بارشیں ہوں گی. ابھی تک اتنا نقصان ہو چکا ہے, ابھی تک اتنے مکان منہدم ہو چکے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. سندھ کی اگر صرف بات کی جائے تو 80 تعداد جو ہے وہ سامنے آئی, اور کراچی میں 47 لوگ جانوں سے گئے ہیں, جن میں کرنٹ لگنے والے لوگ بھی شامل ہیں, اور جن کی چھتیں گری ہیں ان سے بھی جو اموات واقع ہوئی ہیں وہ بھی شامل ہے. تو ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ذرا آپ سے کلیئر کرتا چلوں کہ آپ ابھی کوئی مانسون رینز کی بات نہیں کر رہے ہیں. وی ہیو اے کیٹاسٹرفی, وی ہیو اے نیچرل ڈیزاسٹر. 90 سال میں اتنی بارش کراچی کے شہر میں نہیں پڑی جتنی ابھی پڑی ہے. تو آپ اس کو مہربانی کر کے میری آپ کو ریکویسٹ ہوئی کہ ڈو ناٹ کمپیئر دس ٹو اے نارمل مانسون. یہاں پر ہمارے پاس ابھی اربن فلڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے اور ہمیں احساس ہے, ہم بہت پریشان ہیں, اور ہماری ریسکیو سروسز بھی بہت
जोरों शोर से चल रही हैं। लेकिन तैमूर साहब ये पहली दफा तो बारिशें नहीं हो रही। अगर आप पिछले साल की बात करें तो वहां पर भी आपने पिछले साल भी देखा होगा कि इतनी ही तकरीबन बारिशें हुई थी और आपको पता था कि अगले साल इससे ज्यादा बारिशें हो सकती है। महकमा मौसमियात अलर्ट जारी करता रहता है, तो इसके बावजूद इकदामात उसके हिसाब से होने चाहिए थे ना, उसके हिसाब से इकदामात क्यों नहीं किए गए? देखिए जी, जो आप बारिश की बात करी, मैं आपको फिर से बता दूं, एक पिछले साल या उससे पिछले साल या 10 साल पहले पर 90 साल में ऐसी बारिश नहीं हुई। तो दीज आर सुपर फ्लडिंग, दिस इज नॉट नॉर्मल रेन। अभी बरसातें हो रही थी, जब तक बरसातें हो रही थी हम बरसातों को साफ करके दे रहे थे। पहले से हुकूमत काम कर रही थी, जो काम था कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, और हमने वो ओनरशिप ली, हमने वो सारे नाले साफ कराए, जो हमारा काम नहीं था। सिंध काबीना कि हम सारे मेंबर्स, चीफ मिनिस्टर एक एक नाले पर जाके खड़ा होता था, काम करता था। उसके बाद भी क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे तो एनडीए में आगे हमारे साथ मदद करने हमारी, तो 3 नाले जो बड़े नाले थे वो एनडीए के हवाले हो गए, और उससे जो थोड़े छोटे नाले थे बड़े 50-60 नाले वो अभी भी साफ किए। पर एंड रिजल्ट क्या हुआ कि पानी आपका रात को खड़ा होता था, सुबह को हम साफ कर देते थे, चाहे वो शारा फैसल हो चाहे और कोई एरिया हो। अब जो हम बात कर रहे हैं कि हम एक निजाम पूरा चेंज होगा, जो कब्जा माफिया ने पिछले 40 साल में 35 साल में जो यहाँ पर बना दी हैं रुकावटें, घर, मस्जिदें, दुकानें, तो वो जब तक हम साफ नहीं करेंगे हमारा वो साफ नहीं होगा। और किसके वो कब्जे हैं, उन तजावजात पे कौन बैठा रहा है, वहां पे किसने दुकानें बनाई है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो तो जो हमारे कब्जा माफिया थी, जो हमारे बोरी बंद लाशें लाते थे, जिनका दौर था, जिन्होंने 32 साल हुकूमत की अलग अलग कोलिशंस बना के, और कभी अपनी गवर्नमेंट में 5 साल वो हमारे साथ भी रहे। तो ये तो सारा हमने व्हाइट पेपर बना लिया मुरादी, जिसमें एक एक प्रॉपर्टी का बताया हुआ है, उस पर ओनरशिप किसकी है, और हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि उसका लॉन्ग रन में हल होगा। उसका यही हल होगा लॉन्ग रन में कि हमें वो तजावुज़ात हटाने होंगे हर हाल में, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट का, सिंध पुलिस और रेंजर्स तीनों को साथ मिलकर ये काम करना पड़ेगा। प्लस चेयरमैन बिलावल की इंस्ट्रक्शंस भी हमें हैं बहुत स्ट्रिक्ट कि आप पहले। लेकिन तैमूर साहब इतनी देर क्यों कर रहे हैं आप लोग? मजीद नुकसान का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, नुकसान तो का इंतजार नहीं करे, पर यहाँ पर चूंकि लोगों में, घरों में लोग बसे हुए हैं, फैमिलीज रहती हैं। अभी हमें इंस्ट्रक्शन देंगे चेयरमैन बिलावल की कि आप किसी भी तरह, किसी भी तरीके से इनको यहाँ से हटवाने के साथ साथ इनको रिप्लेसमेंट भी दे जाएगा, कि इनको हम बेघर भी नहीं कर सकते। तो हमने अभी पूरा एक प्लान बना लिया है। एक जो कराची की कमेटी बनी है उसमें भी ये चीज डिस्कस हो गई है। राइट आफ्टर द मॉनसून फिनिश हमने ये तोड़ना भी शुरू कर देना है और इनको अल्टरनेट जगह भी देनी है। अच्छा, आपने कहा कि आप लोगों ने एक प्लान तैयार कर लिया है, तो तैमूर साहब प्लानिंग में आप लोगों ने ये भी इस चीज को भी मद्देनजर रखा है कि कराची का जो निकासी आब है वो कितनी बारिश बर्दाश्त कर सकता है और उस निजाम को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर गौर किया आप लोगों ने? कराची का जो प्रेजेंट सिस्टम है इसमें 30 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर की बारिश का पानी हम निकाल सकते हैं 1 घंटे में। अब वो पहले 50 था तो 30 हो गया है। तो जब ऐसी सुपर फ्लडिंग होती है उसके साथ साथ हमें सेकंड इशू क्या होता है कि अभी तक वो माफिया काम कर रही है। आपको देखा होगा चैनल्स पे आपके आता रहता है, सोशल मीडिया पे आता रहता है कि एक माफिया है जो खुद हमारे नाले बंद करती है, उसके अंदर बोरियां डालती है, रजाइयां डालती है, और अब तो डस्टबिन भी निकाले हमने। तो ये खुद जो कराची के रहने वाले, जो कराची के दुश्मन कराची से साबित कर रहे हैं, उनका भी तो किरदार इसके अंदर आता है। तो हमने एक प्लान बना लिया है। ये जो हमें शुरू से लेके फेडरल गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। हमारे जो प्रोजेक्ट थे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का S4, हमारा जो सीवरेज का S3 जो था वो प्रोजेक्ट फेडरली फंडेड थे, जो हमने शेयर देना था हमने दे दिया था। फेडरल गवर्नमेंट एक रुपया देने को तैयार नहीं है। तो वी नीड देम के अपना कम से कम जो हमारे चैनल इन स्कीमों को भी छोड़ दो, हमारे जो 248 बिलियन 2 साल में पैसे नहीं हमें दिए पीटीआई हुकूमत ने, कम से कम वो पैसे तो हमें दे, या हमारे साथ प्रोजेक्ट्स में। अब हमारा जो मकसद था ये कराची कमेटी पे हाँ करने का और सबको साथ बैठने का इसलिए था कि कम से कम, क्योंकि कराची में जो है ना, आपको कोई पूरा कराची जो ना जैसे डूबा हुआ है, डीएचए डूबा हुआ है। डीएचए का सिंध गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। डीएचए आपको पता है किसकी अथॉरिटी है। आपका जो है रेलवेज की जो है वो सारी डूबी हुई है, आपकी कैंटोनमेंट जो है वो सारी डूबी हुई है। तो ये तो अभी एक सुपर फ्लडिंग हो गई
پر پھر بھی ہم جب تک یہ پورے تجاوزات نہیں نکالیں گے تب تک ہمارا سسٹم صحیح نہیں ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہے اپنا چائنا میں یو ایس اے میں جب سپر فلڈنگ ہوتی ہے اس پہ برساتیں تو وہاں پر بھی یہی منظر ہوتے ہیں جو آج دکھی منظر ہمیں دیکھنے پڑے, جو ہمارے بیچارے کراچی کے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جن مشکلات میں وہ ہیں. تو سندھ گورنمنٹ از ورکنگ آن اٹ. ہم نے ریسکیو سسٹم بہت ہی اچھا چلایا ہوا ہے جس میں نیوی, پاکستان آرمی, ہم سب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کو لے جا رہے ہیں. یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کون کون مل کے کام کر رہا ہے. آپ لوگوں نے پلان کیا بنایا, میں اس پر آپ سے بات کروں گی. راؤ صاحب, ان کا کہنا ہے کہ لائک 2 سال سے تو وفاق نے ان کو فنڈز ہی نہیں دیے, تو مطلب یہ فنڈز کا صرف ایک یہی پہلو ہو سکتا ہے کہ فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے کراچی کو اس طرح سے نگلیکٹ کیا گیا؟ جی میں ان سے ایگری نہیں کرتا, انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ. ان کا جو گورننس کا ماڈل ہے, پہلی بات تو یہ سیاسی ایشو نہیں ہے نہ. یہ میں نے خود گزارش کی ہے کہ ایک لسانی پارٹی نے بہت زیادہ رول کیا اور ان بہت زیادہ مسائل کراچی کے لیے کھڑے کیے. میں پارٹی پالیٹکس میں نہیں انٹر ہونا چاہتا, ان کا تعلق جس بھی پارٹی سے ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ کیا دنیا میں کراچی واحد ملک ہے, واحد شہر ہے جس میں بارش ہوتی ہے؟ آج میں نے کالم لکھا ہے, کل چھپے گا, ٹوکیو کے اندر 60 انچ بارش ہوتی ہے پر ایئر, 60 انچز. انہوں نے ٹنل سسٹم بنایا, ٹنل سسٹم انہوں نے 6 کلومیٹر کا بنایا, اور اس ٹنل سسٹم کے ساتھ انہوں نے 3000 ہارس پاور کے 4 بڑے انجنز لگائے جو 2 لاکھ ٹن پر سیکنڈ جو ہے پانی پھینکتے ہیں باہر. انہوں نے پانی کو سٹور کرنے کے لیے صرف 4.5 سال کے اندر ایک پورا نظام کھڑا کر کے دے دیا, اور جس کی ٹوٹل کاسٹ اس وقت $2 بلین آئی. اور آج یہ صورتحال ہے, وہ زیر زمین ہے, یہ سارا انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے, ان کا ٹنل سسٹم ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو فلڈنگ کے ماہرین ہیں وہ جاپان جا کے, ٹوکیو جا کے وہ چیزیں دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں اور اپنے ملکوں میں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. کوئی ایسا پلان دونوں پارٹیاں آج تک سامنے نہیں لے کے آئیں. صرف یہ بات نالے صاف کر لینے, چلے وہ ابھی تک تو نہیں لے کے آئے, ابھی انہوں نے کہا کہ ایک پلان بنا لیا, تو آپ مجھے بتائیں نا جی, میں ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کراچی, آج میری کراچی میں تمام دوستوں سے بات ہوئی ہے, کراچی اس وقت بہت مشکل حالات میں ہے, اور غریب آبادیاں اور امیر آبادیاں جو ہیں وہ اس وقت ہر جگہ پانی موجود ہے. ایگزیکٹلی. اب کچھ تو ہمیں پلان کر کے دینا جی. میں وہی بتا رہی ہوں, انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک پلان بنا لیا ہے. 12 سال کے بعد پلان بنے گا جی. 35 سال کی حکومت ایک حکومت لسانی پارٹی کرتی رہی ہے, اور آج وہ کہتے ہیں ریسورسز کی کمی ہے. کون سے ریسورسز کی کمی ہے مجھے بتائیے؟ جس وقت وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی اور صوبے کے اندر بھی ان کی حکومت تھی, کون سے ریسورسز کی کمی ہے؟ اس کے بعد جو پرائم منسٹر صاحب آئے, مجھے یاد ہے انہوں نے کراچی کے کئی پیکج دیے ہیں, اس میں بہت زیادہ پیسے دیے گئے ہیں. تو خدارا ایسی بات نہ کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ صرف اور صرف ریسورسز کی بات کر رہے ہیں, آپ ڈیلیوری کی بات بھی کریں. ٹھیک ہے, آپ نے جو راؤ صاحب بات کی ہے, آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے, کیونکہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے پاس ریسورسز کی کمی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں تیمور صاحب کی کہ یہ صرف اور صرف لیک آف فنڈز کی وجہ سے کراچی کو نگلیکٹ کیا گیا, کراچی کی صورتحال جو اب ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وفاق ان کو فنڈز نہیں دیتا تھا؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات پوری طرح سے درست نہیں ہے. کراچی کے جو حالات ابھی پہنچے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بات درست ہے کہ کراچی کی پراپر پلاننگ نہیں کی گئی. پھر جب پیسے ملے بھی, ابھی جو پیسے دیکھیں آج بھی پر کیپیٹا سندھ جو ہے وہ پنجاب سے زیادہ امیر ہے, لیکن انہوں نے یہ کرتے یہ ہیں کہ یہ سارا پیسہ جو آتا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ وائز. اب کراچی ایک سٹی ہے, اگر اپنا بدین جو ہے وہ تو سٹی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کراچی جتنا پیسہ بدین پہ بھی جا کے لگا دیں گے, بدین پہ بھی لگتا ویسے نہیں ہے پیسہ, وہ سارا یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک دلیل بنائی ہوئی ہے اپنی کہ ہم برابر برابر ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ کراچی کو اس کا حصہ نہ ملے, اور اس کے بعد یہ کہتے رہتے ہیں جی وفاق سے ہمیں نہیں ملا. میں مطلب بات یہ ہے کہ خالی پیپل پارٹی کا نہیں معاملہ نہ ہے, پیپل پارٹی نے بھی کیا بھی ہے, ایم کیو ایم کا بھی پورا ہے, اس حکومت نے بھی کوئی رہی صحیح کسر نہیں چھوڑی. مطلب جنہوں نے کام کرنے ہوتے ہیں وہ کام کریے. بھی میرے بھائی کہہ رہے تھے پیکج اناؤنس کی, پیکج اناؤنسمنٹ سے کچھ نہیں ہوتا. اناؤنسمنٹ تو عمران خان صاحب کی اگر آپ سنیں تو پاکستان پیرس بن چکا ہوتا ابھی تک.
اناؤنسمنٹ جو ہے وہ تو 2 لاکھ روپے کی منیمم ویج کی بھی کر دی تھی انہوں نے ایک دفعہ. تو وہ تو اناؤنسمنٹ سے معاملہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ کیا ہوا ہے. اور خالی کراچی کا پشاور میں سیلاب آ جائے تو اس سے زیادہ برا حال ہوگا. 35 سال کی 8 سال سے یہ ادھر رول کر رہے ہیں, اس کا اس سے زیادہ برا حال ہوگا اگر اتنا بڑا سیلاب وہاں پہ آئے. تو باتیں جو ہیں وہ کرنا جو ہے وہ ایک بات ہے, کام کرنا. میں آپ کو کچھ کانکریٹ باتیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرتے ہیں. کراچی میں مسلم لیگ نون کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. ہمارا کبھی کوئی ایک ایم این اے جیتتا ہے, ایک ایم پی اے جیتتا ہے, کبھی 2 ایم این اے 3 ایم پی اے اس طرح جیتتے رہے. ہمارے پاس نہ لوکل گورنمنٹ ہے نہ پروونشل گورنمنٹ ہے. اور یہ پچھلے 35 سال کی میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. کراچی کا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ جو تیمور صاحب نے بات کی ہے وہ آپ اس سے پوری طرح سے متفق نہیں ہے, وہ پوری طرح سے بات درست نہیں ہے. تیمور صاحب میں آپ سے اس پر آپ کو موقف لوں گی, لیکن ابھی ہمیں حلیم عادل شیخ صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. چونکہ کراچی کی جو عوام ہے انہوں نے ایک بڑا مینڈیٹ دیا ہے حکومت کو, تو اس لیے ہم حکومت کا موقف بھی ایڈ کریں اپنے پروگرام میں. حلیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. حلیم صاحب, کراچی کی عوام نے تو آپ کو بہت بڑا مینڈیٹ دیا اور اوپر سے جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی الزام تراشی کر رہی ہے کہ آپ لوگوں نے فنڈز نہیں دیے, اس وجہ سے کراچی کا یہ حال ہے کہ بارش ہوتی نہیں, کراچی ڈوب جاتا ہے. حلیم عادل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں جو میں کر رہا تھا. جی ڈاکٹر صاحب کمپلیٹ کریے گا اپنی بات. شاید لائن میں کوئی پرابلم ہے, دوبارہ سے جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام. کراچی کا جو ایئرپورٹ ہے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ مسلم لیگ نون نے بنایا, لیاری ایکسپریس وے کو مسلم لیگ نون نے کمپلیٹ کیا. پورٹ قاسم 1320 میگا واٹ کا کول فائرڈ پاور پلانٹ مسلم لیگ نون نے لگایا. گرین لائن کو شروع کیا, K3 کو ختم کیا, K4 کو فائنانس کیا. کراچی حیدرآباد موٹر وے بنائی. ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے شہر کا. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کام کر جاتے ہیں. K2 K3 کینپ 2,000 میگا واٹ کے نیوکلیر پاور پلانٹ لگائے وہاں پہ. کام کرنے کی نیت تھی نا. اگر نیت نہ ہونا تو بہانے آپ کو بہت مل جائیں گے. اس نے نہیں کیا, وہ کہے گا اس نے نہیں کیا, وہ دوسرا کہے گا اس نے نہیں کیا, اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ بس ہوا میں اڑ جائے گا جیسے کراچی کا حشر ہے اور قیمہ بنتا رہے گا. میرا یہ خیال ہے کہ کراچی کو خالی پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں لوٹا, اس ملک کے اداروں نے بھی کراچی کو لوٹا ہے. کوئی آپ جا کے دیکھیں کراچی میں پانی کا کاروبار کون کرتا ہے, کون پانی بیچتا ہے کراچی میں. کراچی کی زمینوں پہ قبضے انہوں نے کر لیے. اسٹیٹ کے میں اداروں کی بات کر رہا ہوں. کراچی کے شرح فیصل کو کیا کہتے ہیں, ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو کوئی اس طرح ہے کہ کراچی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ایک گولڈ مائن ہے اور سب نے مل کے اس کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے. اور جب مسئلہ ہوتا ہے تو ایک فنگر دوسری کی طرف پوائنٹ کرتا ہے, دوسرا تیسری کی طرف کرتا ہے, تیسرا چوتھے کی طرف کرتا ہے, اور کسی کے پاس نہ کوئی سلوشن ہے اور نہ کوئی سلوشن آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں نہ انہوں نے پہلے کچھ کرنا ہے نہ انہوں نے آئندہ کچھ کرنا ہے. ان کی بلا سے شہر پورا تباہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس جو پرانا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے. آپ مجھے بتائیں نا یہ چائنا کٹنگ جو ہے, میرے بھائی بات کر رہے تھے, چائنا کٹنگ کس نے نہیں کی کراچی میں؟ کیا امن کمیٹی والے چائنا کٹنگ نہیں کرتے تھے؟ ایم کے والے تو کرتے ہی ہیں, انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس میں, لیکن کیا باقیوں نے نہیں کی؟ تو پھر آپ آج جب اتنا بڑا آ گیا تو جی یہ تو ہونا تھا, یہ تو اور ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, کون سا دنیا کا اتنا بڑا شہر اتنا زیادہ جس سے آپ کی انکم جنریٹ ہو رہی ہو, آپ کا کوئی ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ساری گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, گٹر ابل رہے ہیں ہر جگہ. کوئی آپ جا کے لاہور کا کراچی کے ساتھ ایک دفعہ موازنہ کریں, اسلام آباد کا کراچی سے موازنہ کریں, آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ ڈی ایچ اے کراچی لے لیں اور ڈی ایچ اے لاہور لے لیں, آپ کو فرق پتہ چل جائے گا, زمین آسمان کا فرق. تو سب نے مل کے لوٹا ہے شہر کو, کسی نے کوئی مطلب کہ لحاظ نہیں کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو موقف آ چکا ہے. آپ نے کہا کہ سب نے مل کر لوٹا ہے اور صرف فنڈز نہ دینا صرف یہ درست بات نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, ایک بار پھر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. حلیم عادل صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے. حلیم عادل صاحب, پیپلز پارٹی سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ ذمہ دار آپ لوگوں کو ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے فنڈز نہیں دیے, جس کی وجہ سے آج کراچی کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ ایک بارش ہوئی نہیں اور کراچی ڈوب گیا.
تو ابھی آکے اتنی دیر کے بعد آکے وزیراعظم عمران خان صاحب نے میٹنگ بھی اناؤنس کی ہے کہ نیکسٹ ویک میٹنگ ہوگی، لیکن محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جمعے سے لے کر پیر تک اور مزید بارشیں ہو سکتی ہیں. تو مطلب ایک تو آپ لوگوں نے فنڈز نہیں دیے کراچی کے لیے اس کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، دوسرا یہ اتنی لیٹ کیوں میٹنگ کی گئی ہے؟ نہیں ہے، افسوس ہے کہ انفارمیشن ہمارے اینکر کے پاس بھی بڑی کم ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا پورے 6,500 ارب جو ان کو ڈیولپمنٹ کے ملے پچھلے 12 سال میں وہ ہم نے فنڈ لیٹ کر دیے. اس دفعہ کورونا کی وجہ سے اگر ریکوریز کم ہوئی آخری کوارٹر میں تو 475 ارب پنجاب میں کم گئے، 256 ارب سندھ میں کم گئے، 156 ارب 225 ارب سندھ میں کم گئے، 156 ارب کیپی میں کم گئے. کورونا میں ریونیوز کم کرتے ہوئے لاسٹ کوارٹر میں کم پیسے ہو گئے. وہ تو مجبوری تھی، لیکن 12 سال کے اندر جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو پیسے ملتے رہے، کیا اسی کورونا کے درمیان پیسے نہ ملے؟ اس دوران انہوں نے نالے ٹھیک کر رہے، اس دوران انہوں نے گٹر ٹھیک کر رہے، اس دوران انہوں نے پانی بچانا تھا، اس دوران انہوں نے روڈیں ٹھیک کرنی تھی. اور دوسری بات، پہلے دن سے بارش سے پہلے سے این ڈی ایم اے میدان میں ہے، این ڈی ایم اے موجود ہے. این ڈی ایم اے کے حوالے سے اس کے سیکشن 3 کے تحت پاکستان آرمی موجود ہے وہاں. اس وقت بھی آرمی نظر آ رہی ہے پورے سندھ کے اندر، کراچی شہر میں آرمی مدد کرتی نظر آ رہی ہے. لازمت این ڈی ایم اے نے مینیج کیا ہے، این ڈی ایم اے سارا کچھ سنبھال رہی ہے. یہ تو ریہیبلیٹیشن کی بات کی ہے پرائم منسٹر نے کہ لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے لیے اس مرض کے ہمیشہ کے علاج کے لیے پھر نیکسٹ ویک میں بیٹھنا ہے. کراچی ڈیولپمنٹ کمیٹی بن چکی ہے جس کے اندر پرائم منسٹر نے کہا انلمیٹڈ فنڈ کے ساتھ ہم مدد کریں گے. تو چیزوں کو مکس برائے کرم نہ کیا کیجیے. اس ریلیف ریسکیو کے کام میں پی ٹی آئی گورنمنٹ موجود ہے، این ڈی ایم اے کے ذریعے افواج پاکستان موجود ہے. باقی 18ویں ترمیم ہے، کے ایم سی کے ہزاروں ملازم فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہیں، ڈی ایم سی کے ہزاروں ملازم فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں ہیں، واٹر بورڈ کے ہزاروں ملازمت سندھ حکومت کے ہیں، سالڈ ویسٹ کے ہزاروں ملازمت سندھ حکومت کے ہیں، ریلیف ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت کا ہے. ہمارے پاس تو مین پاور تو نہیں ہے نا. ہم ایم پی ایم ایل اے موجود ہیں، وہ گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں. تو الحمدللہ پرائم منسٹر ایڈوانس کام کر چکی. جو کاج جو نظر آ رہا ہے وہ فوج ہی نظر آ رہی ہے، وفاق پاکستان نظر آ رہا ہے. وہاں صرف گورنمنٹ کم ہے، وزیر اعلیٰ بس برساتیاں پہنے بھاگے پھر رہے ہیں، چھلانگے لگاتے پھر رہے ہیں، اس پانی سے اس پانی میں، اس پانی سے اس پانی میں. ارے بھائی پانی میں کچھ جا رہے ہو، کام کرو، مشینری بھیجو، بندے بھیجو، گٹیاں بھیجو. خود جا کے 5 آدمی تصویریں بنوا کے ڈال دیا، ان کا تو اختیار ہے. حلیم عادل صاحب، جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ تمام اداروں کو ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ کراچی کی جو عوام ہے ان کو ریلیف دیا جائے، تو کس قسم کا ریلیف دینے جا رہے ہیں آپ سندھ کی عوام کو؟ دیکھیے ایک شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم تو یہ ہے کہ ہم میڈیکل کیمپس وہاں لگائے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ریسکیو پہ تو کیا گیا کر بھرپور طریقے سے آرمی کی طرف سے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو کھانے پینے کے سامان، راشن، یہ تمام چیزیں دی جائیں. ریہیبلیٹیشن میں کراچی کے روڈ کے مسئلے، کراچی کے نالوں کی صفائی، کراچی کے کچرے کی صفائی، کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ، یہ تمام چیزیں، پانی کا مسئلہ، یہ 6 کام جو ہیں یہ انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر ٹھیک ہوں گے. اور اس کے بعد اس دوران جو ڈیزاسٹر میں جو تباہی ہوئی ہے انشاءاللہ اس کا سروے کرانے کے بعد لوگوں کو امداد دی جائے گی. تو پرائم منسٹر آپ لوگوں کی سب کی سوچ سے زیادہ الحمدللہ تیز چل رہے ہیں. سوچ ہوتی ہے کہ جی پرائم منسٹر نیکسٹ ویک اگر میٹنگ کا گئے تو وہ ریہیبلیٹیشن کی بات ہوئی ہے. باقی سندھ گورنمنٹ سے تو پوچھیے کہاں ہے سندھ گورنمنٹ جس کا رول ہے، جس نے کام تھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ 18ویں ترمیم ان کے پاس ہوتی ہے ساری. نکاسی آپ کے سسٹم کی بہتری کے لیے بھی وفاق جو ہے وہ سندھ حکومت سے تعاون کے لیے تیار ہو چکی ہے؟ جی وہ 6 میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو کمیٹی بنی ہے اس کے اندر 6 مینڈیٹ ہیں. اس کے نمبر 1 جو بڑے نالوں کی صفائی، نمبر 2 سیوریج سسٹم S3، نمبر 3 پانی K4، نمبر 4 سالڈ ویسٹ جو کچرا، ہزاروں ٹن کچرا گھومتا پھرتا رہتا ہے کراچی کی گلی محلوں میں، روڈوں پہ، رستوں پہ، نمبر 5 ٹرانسپورٹ، اور نمبر 6 روڈ. ان تمام معاملات کے اوپر وفاق بھرپور طریقے سے اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ساتھ دے ہمارا، ہم سب چیزیں ٹھیک کر کے دیں. جی تیمور صاحب کیا کہیں گے اب آپ؟ تیمور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید لائن میں کچھ پرابلم ہے تو دوبارہ سے. راؤ صاحب ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، وفاق بھی تیار ہے مدد کرنے کے لیے. 6 پوائنٹس بھی انہوں نے گنوا دیے ہیں. کمیٹی جو بنائی ہے اس میں کن کن کو کیا کیا ان لوگوں نے پوائنٹس رکھے ہیں جس کو وہ کراچی کے لیے سالو کرنے کے لیے وہ سندھ حکومت کا تعاون چاہ رہے ہیں. تو کیا ابھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا جوں کا توں برقرار ہے؟ درجنوں بار اس طرح کی باتیں سنی ہیں جی، درجنوں بار.
اب تو یقین کیجئے کہ لفظ بے معنی ہو چکے ہیں. آج میں چیف منسٹر صاحب جو سندھ کے ہیں ان کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. انجینئر ہیں وہ خود. وہ فرما رہے تھے کہ میں 4 گھنٹے سوتا ہوں, میں 5 گھنٹے سوتا ہوں. بھئی آپ ایک ایڈمنسٹریٹر ہیں اتنے بڑے صوبے کے, آپ سسٹمز بنائیں, وہ سسٹمز کام کریں, لوگوں کی بھلائی کے لیے کام ہو. لیکن ہم لوگ ایگزیجریٹڈ سینٹینسز اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کی طرف چلے گئے ہیں. پوری دنیا نے حل, میں نے آپ کو ٹوکیو کا عرض کیا ہے, میں آپ کو بہت کم پیسوں کا حل بھی عرض کر رہا ہوں. رین واٹر ہارویسٹنگ جو ہے وہ ایک پوری ایک سسٹم ہے جو دنیا میں موجود ہے. انڈین کرناٹکا میں موجود ہے, راجستھان میں موجود ہے, تھائی لینڈ کے اندر موجود ہے, بہت سے ممالک میں ہے, سب سٹوریج کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اب تو لگتا یہ ہے کہ کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. پی ایم ایل این کے صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے دور میں کام ہوا ہے, ہوا ہوگا جی, ہم انکار تو نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی والے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تارے توڑ لیے, بالکل کیے ہوں گے. لیکن عام آدمی کی حالت کیوں اتنی خراب ہے؟ اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے, اتنی ایمانداری سے کام کیا ہے, تو گراؤنڈ پہ ریزلٹس کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اور عجیب بات ہے, دیکھیں آپ کہ جس شہر کے اندر مگرمچھ نکل کے پانی کے اندر آ جائیں, میں نے کل واٹس ایپ دیکھی ہے, اس سے بڑھ کے کیا آگے بدقسمتی کی بات ہوگی. تو یہ بنیادی طور پہ سیاست کر رہے ہیں سارے فریقین. ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ فوج جو ہے ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے, این ڈی ایم اے کا ہیڈ جو ہے ڈیفینیٹلی ہی از اے سرونگ افسر ہے, وہ کر رہے ہیں یہ کام. لیکن بنیادی کام تو یہ سول اداروں کا ہے. کیوں نہیں سسٹم بنایا گیا؟ واٹر ہارویسٹنگ کے لیے کیوں نہیں ایک قانون پاس کیا کہ ہر گھر کا نقشہ اس وقت منظور ہوگا جس وقت وہ ایک ڈچ بنا لے گا گھر کے اندر. راؤ صاحب یہ تو اب سب کچھ ہو چکا ہے نا, اب اس کو یہ نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, میں آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, نہ ان سیاسی فریقین کے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, نہ ان سیاسی فریقین کی کوئی یہ انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, نمبر 2, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. ٹھیک ہے, نہ تو کیپیسٹی ہے, اور جو آپ نے کہا کہ جیسے کہ حالات ابھی ہیں ایسے ہی رہیں گے. آپ نے بھی یہ بات کیا, اور تیمور صاحب جو ڈاکٹر فنان صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات کیا. تیمور صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وفاق تو ریڈی ہے, وہ تو مطلب اگر ہم نے جو دوسری پارٹیز ہیں ان سے بھی موقف لیا ہے, ایون کہ ہم نے جو ماہرین ہیں ان سے بھی رائے لی ہے کہ کیا یہ صرف اور صرف لیک آف فنڈز کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ کراچی کو اس حال تک پہنچایا جائے. تو لیکن نہ تو کوئی آپ کی اس بات سے مکمل طور پر ایگری کر رہا ہے, اور نہ ہی جو آپ نے کہا ہے کہ سندھ جو وفاق ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, اس بات سے بھی ایگری نہیں کر رہا. تو آپ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں ایک چیز آپ سے ذرا کلیئر کر دوں کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آج کراچی کا یہ حال صرف اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے 250 بلین روپیز وفاق کھا کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے آپ کو یہ تھا کہ کافی ریزنز ہیں, میں نے بتایا کہ وہاں پہ پہلے پرانا جو سسٹم تھا, جو ہم سے پہلے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, جو قبضہ وہاں پہ ہوئے ہیں, جو نالے بند کر دیے ہیں لوگوں نے, نالوں میں کچرا ڈالتے ہیں, اور ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمیں پیسے ہمارے نہیں, ہم اتنا اچھا کام نہیں کر سکتے, ہم کر سکتے تھے. تو یہ تو ایک میں کلیئر کر دوں. دوسری بات, اب یہاں پر بات کر رہے تھے حلیم عادل شیخ صاحب جی, وہ بتا رہے تھے اپنی باتیں, اور وہ کرٹیسائز کر رہے تھے سندھ گورنمنٹ کی ورکنگ کو. مجھے آپ ایک چیز ذرا سمجھائیں کہ جن لوگوں نے ملک کا دیوالیہ بنا دیا ہے, جب وہ پاور میں آئی پی ٹی آئی تو ہمارا 23 ٹریلین کا قرضہ تھا, اس کو یہ لوگ 42 ٹریلین پہ لے گئے, مطلب 45%. جو ہم اگر ہم برے تھے نا, نون بری تھی, پیپلز پارٹی بری تھی, تو ہم نے تو 15 سال میں بھی اتنا قرضہ نہیں کیا جتنا ان لوگوں نے 2 سال کے اندر کر دیا. تو یہ لوگ ذرا بات کرنے سے پہلے سوچیں. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو مدد نہ کرنا, ایک ہوتا ہے آپ کے کاموں میں روڑے اٹکانا, آپ کے کاموں کو ڈیلے کرنا, آپ کے فنڈ روک کے الگ الگ طریقوں سے آرم ٹوئسٹنگ کرنا. تو یہ جو ان کا موقف ہے, یہ بالکل بھی میں اس کے موقف سے ایگری نہیں کروں گا. آئی ہوپ وہ بھی لائن پہ ہیں, کیونکہ لوگ بھی جو آگے آتے ہیں نا, اب اسی کمیٹی کے اندر پہلے نام آ رہا تھا کہ حلیم عادل بھی اس کمیٹی کے ایک ممبر ہوں گے. تو ہم نے جب اعتراض کیا کہ حلیم عادل شیخ صاحب, بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی, پر سب سے بڑے قبضہ مافیا یہ خود پورے کراچی میں, ان کے قبضے, نالوں پہ ان کے قبضے. ابھی آپ منی بیگم کو فون کر لیں, ہماری بہت فیمس سٹار رہی ہیں, کہ ان کے پلاٹوں پر کس نے قبضہ کیا وہ بھی انہی کا نام لیں گے. تو بات کرنے سے پہلے ذرا یہ لوگ سوچیں, ہم نے ایک ورکنگ کی ہوئی ہے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہم وفاق کی صرف وہیں پر مدد مانگیں گے
جہاں پہ وفاقی ادارے انوالو ہوتے ہیں, جہاں پر ریلویز کی زمینیں آتی ہیں, جہاں پر ہمارا S3 K4 کے پروجیکٹ آتے ہیں, جہاں پر ہمارا گرین لائن کا ایشو جو نواز شریف نے ہمیں ایک گفٹ بنا کے دیا تھا وفاق کی طرف سے, 70% نواز شریف نے کمپلیٹ کر کے دے دیا تھا ہمیں, اور اگر 6 مہینے اور وہ ہوتے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا. نواز شریف آنے کے بعد یہ 2 سال ہو گئے, 1 روپیہ ہمیں گرین لائن کے پروجیکٹ پر نہیں ملا. تو وفاق کو اپنا حق کرنا پڑا. جو سندھ حکومت کا کام ہے ہم کریں. آج ہم نے پورے پاکستان میں سب سے اچھے ہسپتال سندھ صوبے کے اندر اور کراچی کے اندر ہے, مٹھی کے اندر ہے, گمبٹ کے اندر ہے. NICV کے بارے میں بات کریں, NICH کے بارے میں بات کریں, آپ ہمارے جو ڈیولپمنٹ دیکھیں گے, ہمارے تھر کول میں جو آج کام ہو رہا ہے, آپ کی کچھ سالوں میں پورے پاکستان کی بجلی صرف تھر کول سے بن کے آئے گی. تو ہم نے جہاں پر پرفارم کرنا تھا ہم نے پرفارم کیا. یس, ہمیں ایشوز ہوتے ہیں, ہمیں کراچی سچویشن میں ایشو ہوتا ہے, ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں, تو ہم بتاتے ہیں. اگر تضاد ہم سے ختم نہیں ہو رہے تو مانتے ہم سے نہیں ہو رہے تھے, ہمیں یہ مل کے کرنا پڑے گا. تیمور صاحب 12 سال سے آپ کے پاس سندھ ہے, تو 12 سال کے بعد تو وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے نا کہ روڑی کی بھی سنی جاتی ہے, تو 12 سال تو مطلب بہت زیادہ نہیں ہے. سندھ کے مسائل پر کچھ حد تک تو آپ لوگ قابو پا سکتے تھے نا. دیکھیں, آج سندھ کی سچویشن بہت اچھی ہے, چاہے وہ آپ کراچی کی بات کریں اور چاہے سندھ کی انٹیریئر کی بات کریں. آج کراچی میں اگر روڈ رستے بنے تو پچھلے 4 سال میں بنے. میں یہ نہیں کہتا 12 سال سے, پچھلے 4 سال میں بہت کام ہوا ہے. آپ کے فلائی اوورز, آپ کے انڈر پاسز, آپ کے نئی روڈوں کی اسکیمیں ساری کراچی میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, دا بیسٹ ہاسپٹل 60% جو علاج ہوتا ہے نا کراچی کے ہسپتالوں میں, وہ نان سندھیز کا ہوتا ہے. آپ کے پنجاب سے اور KP کے سے لوگ آ کے ہمارے پاس مفت علاج کروا کے جاتی ہے. اسٹیٹسٹکس شوڈ ہے. تو ہم نے کوئی اس طرح کا کوئی کام کیے ہیں جو ہمیں ووٹ ملتا ہے نا. ہم تیسری بار کنزیکٹیولی آئے ہیں. کبھی کسی نے امیجن ہی نہیں کیا تھا سندھ میں 100 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کی پروونشل اسمبلی کبھی ہوں گی, کبھی بھی نہیں ہوئی. کتنے دور ہمارے آئے گئے. تو ٹھیک ہے تیمور صاحب, آپ تو بالکل الگ بات کریں کہ آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے تو تب ہی عوام بار بار آپ پر اعتبار کرتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں, اس میں یہ بات تو ان کی درست ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ کو اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے ورنہ تو آپ کو ووٹ نہیں ملتے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا تیمور بھائی سے کہ دیکھیں, کم از کم سندھ کراچی کا جو بجٹ ہے اس کا ڈیولپمنٹ کا, اس کے اوپر تھوڑی سی اگر توجہ دی جائے اور اس کو اس طرح نتھی نہیں کیا جائے جس طرح کے تمام ضلعوں کو برابر کر دیا, کیونکہ کراچی ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں, وہ ادھر کے معاملات ڈفرینٹ ہیں. اس کو آپ اور ضلعوں سے جوڑنا میرا خیال ہے کہ یہ دھرتی ہے. اگر اس کے اوپر نظر ثانی کر لی جائے تو میرا خیال ہے یہ سندھ کے لوگوں کے لیے اور پیپل پارٹی کے لیے بہت اچھا ہوگا. اچھا, اگر میرے بھائی مجھے اجازت دیں تو میں صرف آپ کو بتا دوں سر, پورے سندھ کا سب سے بڑا جو بجٹ ہے نا وہ پہلے نمبر پہ کراچی کا ہے, اس کے بعد ہماری سیکنڈ بگیسٹ میٹروپولٹن سٹی حیدرآباد کا ہے, تیسرے نمبر پہ ہماری سب سے بڑی شہر سکھر کا ہے, اس کے بعد جا کے کہیں باقی ڈسٹرکٹس کا جو بجٹ ہے وہ اس سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ ایون 20-30% آف دا بجٹ آف کراچی. کسی بھی ڈسٹرکٹ کو آپ لینے, میں جسٹ آپ کی قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں, پر میں صرف چاہتا تھا آپ کو یہ کلیئر کر دوں. چلے, مہربانی آپ کی. دیکھیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوسرے بھائی ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہ کہہ رہے تھے کہ کیپیسٹی کا جو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. تو دیکھیں, ہم نے لاہور میں اور اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں اور پتہ نہیں کتنے شہر ہیں, ہم نے تو بلڈ کر کے دکھایا ہے, کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ جی این ڈی اے میں سول ادارہ ہے, اس کے اوپر آپ ضرور یہ کہتے ہیں جنرل صاحب ہیں وہ, لیکن ہے وہ سول ادارہ ہی. اور جو تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی PMLN نے کیا ہے تو نظر آ جائے, تو بھائی میں نے آپ کو پروجیکٹ گنوائے, آپ جا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آ جائیں گے کراچی میں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, پورٹ قاسم پہ 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا ہے, یا جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں بنا, یا یہ گرین لائن جو ہے ہم نے نہیں بنائی, یا یہ جو حیدرآباد کراچی موٹر وے ہم نے نہیں بنائی, تو یہ جو ہم بات دیکھیں, ہم بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. کراچی کے مسائل آ رہی ہو راؤ صاحب اپنی بات کمپلیٹ کر لیں. دیکھیں, معاملہ جو ہے نا وہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے. اس ملک میں آمریتیں بھی رہی ہیں, 35 سال آمریتیں رہی ہیں. آپ سوال پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا کیا انہوں نے کراچی کے لیے, آپ سارا پولیٹیکل پارٹیوں کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. آپ کو فیئر انالیسس کرنا چاہیے اپنی جو بھی بات ہو اس کے اندر. فیئر انالیسس نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو موقف ہے اس میں جو آپ نے فوکس کیا اور جو آپ جس بات کے اوپر آپ نے کہا ہے اور زور دیا ہے وہ ہے کہتے فیئر انالیسس نہیں ہو رہا. تو راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ جی, بات یہ ہے کہ یہ سیاسی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. میں بار بار عرض یہ کروں گا
کہ پوائنٹ سکورنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ کیا, انہوں نے وہ کر دیا. اب میں پہلے ہسپتالوں کی بات یہاں کی گئی کہ جی ہاسپٹلز بہت بہتر ہو گئے ہیں سندھ کے. میں نے سندھ میں تھر بھی دیکھا ہے جا کے, میں کراچی بھی دیکھ چکا ہوں, دیہی علاقے بھی دیکھے ہیں. چلے جی آپ نے ریولوشنائز کر دیا تو مجھے ایویڈنس دے دیں, ثبوت دے دیں کہ آپ کے جو اول خاندان ہیں, پولیٹیشینز ہیں, سرکاری ہسپتال میں انہوں نے علاج کروایا ہو. وہ تو سارے جاتے ہیں باہر ملک سے یا وہ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. تو یہ تو اٹ سیلف ایک ایویڈنس ہے کہ آپ کا سرکاری ہسپتالوں پہ پوری طرح اعتبار نہیں ہے. میں آپ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں وداؤٹ اینٹرنگ انٹو اینی پالیٹکس. دوسری بات, کول فائرڈ پلانٹس جو ہیں ان کی بات فرمائی ہمارے محترم دوست نے. سر آپ اندازہ کریں کہ کول فائرڈ, میں گورنمنٹ سیکٹر سے بڑی لانگ ایسوسیشن ہے اور میں انڈسٹریز میں بھی کام کرتا رہا ہوں. پوری دنیا کے ریٹرننٹ اکوپمنٹ, میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں, میرے پاس ایویڈنس بھی ہے اس کی, ریٹرننٹ ترین مشینری کول فائرڈ پلانٹس کی لائی گئی ہے مہنگے داموں. ساہیوال میں بھی لگی ہے ایک, اور ساہیوال کا جو حال ہوا ہے زرعی زمین کا وہ آپ کے سامنے ہے. ہیوج اس کے اندر پرابلمز ہیں, میں آگے نہیں جاؤں گا, میں کسی پہ ایلیگیشن نہیں لگاؤں گا, لیکن اس کے بہت سے بندے جو پنجاب میں جنہوں نے لگائی تھی وہ بیچارے بڑی مشکلات میں ہیں. تھرڈ, ایک منٹ میری بات سن لیجیے, میری عرض سن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آپ کو کمنٹ میری عرض راؤ صاحب اپنی بات لیجیے, میری عرض سن لیجیے میں آپ سے. پھر سر تیسری بات یہ کہ آپ نے نئے پلانٹس لگائے اور ان سے آپ نے ریٹس جو ہیں وہ ری نیگوشیٹ نہیں کیے. آپ نے اتنے ظالمانہ کانٹریکٹس کر دیے اور اس پہ سوورن گارنٹیز دے دیں کہ کوئی بندہ اس سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم انہیں بند کر سکتے ہیں, ہمیں ان کے اگر وہ بند بھی ہیں تو ہم نے پیسے دینے ہیں ان کے, ہم ان سے مہنگی ترین بجلی کی خریدنے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں. اور میں الزام نہیں لگانا چاہتا, اس کے اندر جو مسائل آئے ہیں, جو لوگ ایلیگیشنز لگاتے ہیں, جو اخبارات میں رپورٹنگ ہوئی ہے, جو ذمہ دار ترین لوگوں نے بات کی ہے, وہ آپ سامنے رکھ لیں کہ آپ ٹھیک فرما رہے ہوں گے. میں نے وہ ایسے کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے اس کے اوپر بھی ٹریول کیا ہے, بہترین کام ہے آپ کا, لیکن خدارہ نیوٹرل ہو کے بات کریں. یہ ملک ہمارا ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ انالیسس ذرا ڈاکٹر صاحب شارٹلی بات کو کمپلیٹ کریے گا, پروگرام کا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا. تو میں بس یہ کہنے لگا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں 1320 میگا واٹ میں سے 1320 میگا واٹ نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے, اور 12 روپے سینٹ کیا کہتے ہیں 12 سینٹ کی کیا کہتے ہیں ہم بجلی نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں اس کے اوپر, جو پچھلے دور میں 18-19 سینٹ کی مشرف کے دور میں تھی وہ اچھی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ تھر کول فائرڈ یہ لیاری ایکسپریس وے ٹھیک نہیں ہے, جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ اپنا کہنے اپنے پاور پلانٹ جو لگتا ہے, میں نے بالکل عرض نہیں کی ہے, انہوں نے لگائے ہیں اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے بالکل ساہیوال میں ہم نے لگا دیا اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے, ورنہ بجلی نہ پیدا کرو ٹھیک ہے, لیکن اگر پلانٹ لگاؤ گے ہائیڈل پاور پہ جانا چاہیے تھا سر, ہائیڈل پاور پہ آپ کو بتایا جا رہا تھا. پوری دنیا کہہ رہی تھی کول پہ مت جائیں, ہائیڈل پہ جائیں. میرے بھائی ہائیڈل پورے سال آپ کو بجلی نہیں دے سکتا, پانی آتا ہے تو بجلی آتی ہے, آپ پھر کیا کریں گے, آپ نے اپنی بیس بھی تو پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی. مسئلہ ہمارا یہی ہے, ٹاپک کیا چل رہا ہے, بات کہاں سے کہاں نکل گئی ہے. تیمور صاحب اب ہم امید رکھیں کہ وفاق اور سندھ حکومت مل کے کراچی کو اس کی جو حالت اب ہو چکی ہے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے, جو مسائل ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اور کراچی جو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان کی, اس کو اسی حالت میں واپس لایا جا سکتا ہے. دیکھیں میں دعا تو ضرور کر سکتا ہوں کہ وفاق ہمارے ساتھ مل کے کام تیمور صاحب پروگرام کا ٹائم بہت شارٹ ہے تو ذرا شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا. بالکل جی, میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وفاق ہمارے ساتھ مل کے کام کرے, ورنہ ہم اپنا انشاءاللہ تعالیٰ کام اچھی طرح سے کریں گے. بات یہ ہے کہ جس طرح سے خان صاحب یو ٹرنز لیتا رہا ہے, پالیسیز بنا کے چینج کرتا رہا ہے, ایک بھی سچا وعدہ نہیں کیا. ڈالر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے, انہیں اکانومی کا حال کہاں سے کہاں کر دیا. انہوں نے وعدہ کیا تھا لاکھوں نوکریاں دینے کا, انہوں نے آگے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. جو بیچارے روزگار تھا ان کا روزگار چھین دیا. جنہیں گھر بنا کے دینے تھے لاکھوں, وہ گھر کہاں چلے گئے. تو میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ کچھ اچھا وفاق سے ہو جائے, دعا کر سکتا ہوں. پر آپ امید میں دنیا قائم ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ میرے پروگرام کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.